أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ماں باپ کی طرح دوسری رشتہ داروں کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی نیکیاں یہ ہے کہ باپ کے ملنے والے کا ادب کرو اور ان کی خدمت کرو. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں جو یہ گناہ معاف ہو جائے؟ حضرت نے دریافت فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے. حضرت نے فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا زندہ ہے. فرمایا خالہ کی خدمت کرو. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کا ادب، تعظیم اور ماں کی خدمت ثواب ہے، اسی سے گناہ معاف ہوتا ہے، نیکیاں بڑھتی ہے. اسی لیے خالہ کی خدمت بھی ثواب ہے، اس سے گناہ معاف ہوتا ہے، نیکیاں بڑھتی ہے. اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. زیبا استعارہ. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اما بعد، آج کی اس نورانی محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ایمان مجمل. محترم حضرات، ایمان مجمل کا مطلب اور اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کلمے میں ہم نے کس بات کا اقرار کیا ہے، کس بات کے کرنے کی تسلیم کیا؟ آخری کار اس کلمے میں وہ کون سی چیزیں پوشیدہ ہے جو ہم نہیں جانتے، اور یہ کلمہ ہمیں کس چیز کا تعلیم دیتا ہے جس سے ہم واقف نہیں ہے؟ محترم حضرات، پہلے میں آپ کے سامنے ایمان مجمل عربی زبان میں پیش کرتی ہوں، اسے بغور سنیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی. اس کا ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، اور قبول کرتی اس کے سارے احکامات کو. محترم حضرات، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مسلمان اس بات پر ایمان لایا تو اللہ رب العزت کے جتنے نام اور جتنی صفات ہیں، ان تمام کی اسمائی صفات وہ اللہ کی ذات کا ایک رکھتا ہے. اب میں نے چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وکفی الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نوجوان کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا. ضرورت تھے وہاں کوئی بڑا مدرسہ یا کوئی بڑا عالم نہیں تھا. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. والدہ دل تھی، انہیں والدہ سے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں بغداد جاؤں اور وہاں مدرسے میں داخل ہو کر علم حاصل کروں. بغداد ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں بڑے بڑے مدرسے تھے اور وہاں بہت سے عالم اور بڑے بڑے وعدہ گزرے ہیں. نوجوان اپنی والدہ سے کہا اچھا اماں مجھے اجازت دیجیے میں علم حاصل کروں. اماں جان، بے پرواہ کا آدمی ظاہر کہلاتا ہے، ظاہر کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ظاہر